ماں جب سے تیرے گھر میں آیا ہوں تجھے ابو بکر عمر کا فرق نہیں پتہ لگا، روٹی کا ٹکڑا تیرے منہ میں ڈالا تجھے ابو بکر عمر کا فرق پتہ لگ گیا۔ وہ کہنے لگی بیٹے عمر تجھے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں ڈال دیا، ابو بکر کو پتا تھا میرے منہ میں دانت کوئی نہیں، وہ پہلے روٹی کا ٹکڑا لے کے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا، پھر چوری بنا کے پھر میرے منہ میں دیا کرتا تھا۔ جب تُو نے ثابت ٹکڑا ڈالا تو مجھے پتہ لگ گیا کہ ابو بکر فوت ہو گیا۔ آج کتنی مائیں ہیں کہ جن کے منہ میں دانت نہیں ہے اور جن کے لیے روٹی صبح ہی پکا کے ہاٹ پاٹ میں رکھ دیتے ہو اور کہتے ہو اب کون چولہے پہ جائے گا اور روزے کی حالت میں کون، اب وہ بیچارے روزہ نہیں رکھ سکتے اور سوکھی روٹی کھا نہیں سکتے۔ ان ماؤں کو کون بتائے کہ اب ابو بکر کہاں سے لے کے آئے، ان ماؤں کو کون بتائے اب عمر کہاں سے لے کے آئے۔ ہر گھر میں ابو بکر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں عمر کی ضرورت ہے، ہر معاشرے میں عمر جیسے انصاف کی ضرورت ہے، عثمان جیسے سخی کی گجرانوالہ کی سرزمین سمیت پوری دنیا کے مسلمانوں کو عثمان جیسے سخی کی ضرورت ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں بہاریں، گھروں میں بہاریں، ہوٹلوں پہ بہاریں، اڈوں پہ بہاریں، افطاری کے انتظام ہر آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ کہیں نہ کہیں سے دکھلاوے کی بو آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں فلانوں کی طرف سے افطاری کا انتظام، فلانوں کی کچھ کام ایسے بھی کر جاؤ جن کاموں کا اللہ کو پتہ ہو یا کرنے والے کو پتہ ہو، تیسرے کو کوئی پتہ نہ ہو، ہاں ایسے کام کر کے جاؤ۔ یوں لکھا قبرستان میں ایک بچہ بیٹھا رو رہا تھا، ایک قبر پر ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابو اٹھو، اس نے مجھے آج بھی مارا ہے۔ وہ کہتی ہے باپ کو لے کے آ یا اسکول کی فیس لے کے آ۔ اسے کیا بتلاؤں کہ میرا باپ ہی نہیں، اسکول کی فیس کہاں لاؤں؟ پھر رو کے کہنے لگا اماں دیکھ آج بھی ڈنڈوں کے نشان ہاتھوں پر ہیں، اماں دیکھ آج بھی ڈنڈوں کے نشان اور ان کی سرخائی ہاتھوں پر ہے، آج بھی کس نے مارا ہے۔ ایک صاف والی قبر پر ایک آدمی فون کر رہا تھا کہ یار تجھے کل پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا، ابھی تک وہ چادر نہیں آئی، میں قبرستان میں دھوپ میں بیٹھا ہوں۔ فون کرتے کرتے اس بچے کی سسکیاں اس کے دوسرے کان میں پڑی، اس نے توجہ کر کے سنا، ہائے یہ کیا کہہ رہا ہے، اس یتیم کے رونے پر آسمان کیوں نہ پھٹا، زمین کیوں نہ پھٹی، اس یتیم کے رونے پر امیروں نے دسترخوان کو کیوں نہ سمیٹا۔ اب بھی پتہ نہیں کتنے گھروں میں تمہاری بیوہ بہنوں کے بچے رو رہے ہوں گے، انہوں نے کہا کیوں نہیں پھٹا۔ اس نے فوراً فون کیا اور فون کر کے کہنے لگا بھائی اب پھولوں کی چادر نہ لا، اب پھولوں کی چادر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پھول تو قبرستان میں مل گیا ہے۔ ہاں جو پھولوں کی چادر کے پیسے تھے ہاتھ میں پکڑے، فون بند کیا، جیب میں ڈالا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے آنسو کو صاف کر کے وہ پھولوں کی چادر کے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے اور کہنے لگا بیٹا نہ رو، اب تیرا باپ تو نہیں آئے گا، ہر مہینے تیرے دروازے پر فیس آ جایا کرے گی، تو گھر بتا تیرا گھر کہاں ہے۔ جب وہ یتیم مسکرایا ہوگا تو ایمانداری سے بتاؤ خدا کی قسم پھولوں کی چادر کا اتنا ثواب نہیں ملا ہوگا جتنا یتیم کے مسکرانے پر قبر والے کو ثواب مل گیا ہوگا۔ میرے ایسے کام کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ کرو، مالدار لوگ بیٹھے ہو، سرمایہ دار بیٹھے ہو، زندگی میں تو انصاف نہ کیا، موت کے وقت انصاف کر کے مرنا، انصاف کر کے مرنا۔ یہ نہ ہو کہ تیری اولاد تیرے مرنے کے بعد عیش اڑائے اور تیری بچیاں تجھے یاد کر کر کے روئیں۔ اپنی زندگی کے اندر وصیت کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کو بٹھا کے اپنی تقسیم کر دو۔ مرنے کے بعد کئی گھر اسی تقسیم پر اجڑتے دیکھے ہیں، مرنے کے بعد ہم نے عدالتیں بھری دیکھی ہیں کہ ایک بھائی نے ایک وکیل کا رکھا ہوتا ہے، دوسرے نے دوسرا وکیل، ایک بھائی ایک دوسرے کی شکلوں پر تھوکتے ہیں، ایک بھائی دوسرے کو گولی سے مرواتا ہے۔ اس تقسیم کی بنا پر ماں باپ کو چاہیے زندگی کے اندر تقسیم کر دیں کہ مرنے کے بعد یہ اس کا، مرنے کے بعد یہ اس کا۔ میں نے بھی بیان کرتا ہوں کہ تمہارے ڈہر کی سندھ کے اندر ایک وڈیرے کے 25 مربے، آؤ تمہیں جن بچیوں کو تم حق دینے سے محروم کرتے ہو، آؤ تمہیں اس بچی کا کمال بتاؤ جو اپنے باپ کی میت کو بچا کر چلی گئی۔ 25 مربوں کا مالک وڈیرا، 5 بیٹے اور 1 بیٹی، 5 بیٹوں کو بلایا، بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا لکھو 5 مربے اس بیٹے
5 مربے دے دیے۔ بیٹی نے یوں کر کے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، مسکرا کے کہنے لگی شکر ہے خدا کا میری جھولی خالی ہی رہی، اگر ابا اس پہ راضی تو اللہ میں باپ کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ چند دن کے بعد باپ بیمار ہوا، بستر مرگ پر لیٹا، اسی بیماری میں انتقال ہو گیا۔ جنازہ اٹھایا، دیرکی کے قبرستان میں جنازہ لے کے گئے، جناز گاہ میں ولی صاحب مصلے پر آئے، لوگوں نیت کرو جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں۔ پہلی صف میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا ولی صاحب ٹھہر جاؤ، مرنے والا 20 لاکھ روپے کا مقروض تھا، اس نے میرا قرضہ دینا ہے، یہ اس کا چیک اور یہ شناختی کارڈ کی کاپی ہے، بچوں سے کہو کہ قرضے کی ذمہ داری لے، پھر جنازہ پڑھانے کی اجازت ہے۔ ولی صاحب نے بچوں کی طرف دیکھا، کہا ہے برا صاحب میں سے کوئی دے، اللہ سے دعا کرو کہ موت پر کسی کے عیبوں کو ظاہر نہ کرے، اللہ سے دعا کرو کہ مرنے پر خدا کسی کو ذلیل نہ کرے۔ خدا کی قسم اتنی سی ہوا لیک ہو جائے نا، لوگ نسلوں تک کو تانے دیتے ہیں، دو پردوں کو پشتوں تک میں تانے دیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ پردے کے اندر ہی معاملہ فرما دے۔ 5 بچوں میں کوئی آگے نہ بڑھا، جنازگاہ میں سے ایک جوان دوڑتا ہوا گھر گیا، جو بچی باپ کی جدائی میں بیٹھی رو رہی تھی، اس بچی سے جا کے کہا کہ تو یہاں بیٹھی رو رہی ہے، وہاں تیرے باپ کی گرمی میں میت خراب ہو رہی ہے۔ چیخ مار کے کہنے لگی ہوا کیا؟ کہ جن کو 5 مربے دیے تھے نا، ایک بھی صف میں سے آگے نہیں آیا، تیرا باپ مرنے والا 20 لاکھ روپے کا مقروض تھا، اس کا قرضہ دینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، اور قرضے والا کہہ رہا ہے جب تک نہیں کوئی ادا کرنے کی ذمہ داری لے گا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، بچی چیختی ہوئی اٹھی، برقع پہنا، ہاتھ میں پرس لیا، بھاگ رہی ہے، ننگے پاؤں جنازگاہ دوڑی، اور جنازگاہ پہنچ کر باپ کی میت کے قریب ہوئی، کفن سے چہرے سے کفن ہٹایا، باپ کے ماتھے سے بوسہ لیا، اور آنسو باپ کے چہرے پہ گر رہے تھے، اور کہہ رہی تھی ابا پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، تیری میت میں خراب ہونے نہیں دیتی۔ پھر للکار کے کہنے لگی کہاں ہے وہ آدمی جس نے 20 لاکھ روپیہ قرضہ لینا ہے؟ وہ آدمی آگے بڑھا، کیسے نہ مار، میرے پاس آ، قریب آیا، اپنے پرس کی زپ کھولی اور اس میں سے ایک چابی نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھی، کہنے لگی یہ میرے مکان کی چابی ہے، تالا لگا کے آئی ہو، اتنی جلدی آئی کہ جوتیاں بھی گھر چھوڑ کے آ گئی ہو، ایک برقع پہن کے آئی ہو تاکہ بے پردگی نہ ہو جائے، میرا باپ شرمندہ نہ ہو۔ یہ میرے مکان کی 50 لاکھ کی چابیاں ہیں، 50 لاکھ روپے کے مکان کی چابیاں ہیں، یہ لے لے اور اپنا قرضہ پورا کر لے، اگر کم پڑے تو میرے کان پہ کہہ دے، میں اپنے جسم کے ٹکڑے کر کے بیچ دوں گی، باپ کی میت خراب ہونے نہیں دوں گی۔ مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ، ابھی بیٹیاں باپوں کی عزت رکھنے والی موجود ہیں، خدا کی قسم یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہیں جن کی لوگ آخری وقت میں اکتلفی کر کے چلے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو معروف نہ رکھو، آج سے 9 یا 10 دن بعد عید کا دن آئے گا، کتنی بچیاں بھائیوں کا دروازے کو دیکھے گی کہ کب بھائی آئے گا، کتنی بہنیں موبائل پر پوچھتی ہیں اپنے بیٹوں سے ماموں کا فون تو نہیں آیا، ماموں نے دنیا کے ہر عباس ہر شریف کو فون کیا، نہیں کیا تو اپنی بہن کو مبارکباد کا فون نہیں کیا۔ اپنی کمائیوں میں سے ان کا حصہ رکھو، اپنی کمائیوں میں سے ان کی عیدی رکھو، بہن کو دینے سے تھوڑتا نہیں، بہن کو دینے سے بڑھتا ہے۔ اللہ مال میں برکت دیتے ہیں، ماں باپ کی خبرگیری اور ماں باپ کی خیر خواہی سے اللہ دونوں جہانوں کو آباد کرتے ہیں۔ یہ پیغام ہے پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ، جو جن ماں باپ سے جو ناراض ہیں راضی ہو جاؤ۔ آج افطاری سے پہلے تھوڑی دیر باپ کے پیر دبا دینا، تھوڑی دیر باپ کے پیروں کو چوم لینا، تھوڑی دیر باپ کے کندھے دبا دینا کہ آج جمعے کے خطبے میں جامعہ قاسمیہ میں جو مولانا گلزار احمد قاسمی کا لگایا ہوا گلشن ہے، اللہ اکبر، اس میں ایک فقیر کا جملہ سن کے آئے ہیں کہ اگر ماں باپ ناراض ہو تو روزے قبول نہیں ہوتے۔ ابا کہے کیا کر رہا ہے کہ ابا تیرے پیر دبا کے اللہ سے اپنے روزوں کو قبول کروا رہا ہوں، بابا تیرا ماتھا جھوم کے اللہ سے اپنی عبادات کو قبول کروا رہا ہوں۔ جاؤ چلے جانا، جاؤ چلے جانا، آج ماں کے پاس بیٹھ جانا، ابا دیکھ کے کہ سورج کہاں سے نکلا کہہ دینا ابا جہاں سے روزانہ نکلتا ہے وہیں
سے نکلا، لیکن آج آنکھیں کھل گئی ہیں، آج آنکھیں کھل گئی ہیں کہ اولاد کو پیار کرنے سے پہلے ماں باپ کے پیروں کو چوم لو۔ ماں باپ کا بھی حق ہے، تمہاری اولاد کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ نہ اپنی بیوی کا حق اپنے ماں باپ کو دو، نہ ماں باپ کا حق اپنی بیوی کو دو۔ ہر ایک کو ہر ایک کے حق کے درجے میں رکھو۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، روزے تراویح کا اہتمام کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ آج 20واں روزہ ہے، 10 دن اللہ کے مہمان بن کے بیٹھ جاؤ، اعتکاف بیٹھ جاؤ، اللہ کے مہمان بن کے اس کے گھر میں بیٹھو، دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یہ جامعہ قاسمیہ الحمدللہ 38 سال پرانا ادارہ، اس کی 10 شاخیں ہیں جو دن رات قرآن کا اور اللہ کے دین کا کام کر رہی ہے۔ قرآن و سنت کا جو ہے وہ پیغام کو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو میرے عزیزوں پورے دنیا کے کونے کونے میں، اور 38 سال کے عرصے میں کتنی حافظہ بنی، کتنے حافظ بنے، کتنے عالم بنے اور کتنی عالمہ بنی، یقین جانو پوری دنیا کے کونوں میں الحمدللہ یہاں کا فیض لینے والے جو ہیں وہ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ گاہے گاہے مدرسے کے تعمیراتی کام میں، مسجد کے کام میں، مدرسے کے طلباء کے قیام و طعام میں معاونین بنا کریں، دعاؤں کی صورت میں، زکوٰۃ خیرات کی صورت میں۔ اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب